بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اس اللہ سے ڈرو کہ اگر تم کچھ کہو تو وہ سنتا ہے، اور دل میں چھپا کر رکھو تو وہ جان لیتا ہے۔ اس موت کی طرح بننے کا سر و سامان کرو کہ جس سے بھاگے تو وہ تمہیں پا لے گی، اور اگر ٹھہرے تو وہ تمہیں گرفت میں لے لے گی، اور اگر تم اسے بھول بھی جاؤ تو وہ تمہیں یاد رکھے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی شخص کا تمہارے حسن سلوک پر شکر گزار نہ ہونا تمہیں نیکی اور بلائی سے بددل نہ بنا دے، اس لیے کہ بسا اوقات تمہاری اس بلائی کی وہ قدر کرے گا جس نے اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں اٹھایا، اور اس ناشکرے نے جتنا تمہارا حق ضائع کیا ہے اس سے کہیں زیادہ تم ایک قدردان کی قدردانی حاصل کر لو گے، اور خدا نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہوتا جاتا ہے، مگر علم کا ظرف وسیع ہوتا جاتا ہے۔ بردبار کو اپنی بردباری کا پہلا عوض یہ ملتا ہے کہ لوگ جہالت دکھانے والے کے خلاف اس کے طرفدار ہو جاتے ہیں۔ اگر تم بردبار نہیں ہو تو بظاہر بردبار دکھانے کی کوشش کرو، کیونکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی جماعت سے شفاعت اختیار کرے اور وہ ان میں سے نہ ہو جائے۔ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو غفلت کرتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے۔ جو ڈرتا ہے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ بینا ہو جاتا ہے، اور جو بینا ہوتا ہے وہ بافہم ہو جاتا ہے، اور جو بافہم ہوتا ہے اسے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ زیادہ خاموشی روب و ہیبت کا باعث ہوتی ہے، اور انصاف سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لطف کرم سے قدر و منزلت بلند ہوتی ہے، جھک کر ملنے سے نعمت تمام ہوتی ہے، دوسروں کا بوجھ ہٹانے سے لازماً سرداری حاصل ہوتی ہے، اور خوش رفتاری سے کینہ ور دشمن مغلوب ہو جاتا ہے، اور سرفرے آدمی کے مقابلے میں بردباری کرنے سے اس کے مقابلے میں اپنے طرفدار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ طمع کرنے والا ذلت کی زنجیروں میں گرفتار رہتا ہے۔ آپ سے ایمان کے مطلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ایمان دل سے پہچاننا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا ہے۔ جو دنیا کے لیے اندوہناک ہو وہ قضاء و قدر الہی سے ناراض ہے، اور جو اس مصیبت پر کہ جس میں مبتلا ہے شکوہ کرے تو وہ اپنے پروردگار کا شاکی ہے، اور جو کسی دولت مند کے پاس پہنچ کر اس کی دولت مندی کی وجہ سے جھکے تو اس کا 2/3 دین جاتا رہتا ہے۔ اور جو شخص قرآن کی تلاوت کرے پھر مر کر دوزخ میں داخل ہو تو وہ ایسے ہی لوگوں میں سے ہوگا جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جس کا دل دنیا کی محبت میں فریفتہ ہو جائے تو اس کے دل میں دنیا کی یہ 3 چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں: ایسا غم جو کہ اس سے جدا نہیں ہوتا، اور ایسی ہرس کہ جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور ایسی امید جو بر نہیں آتی۔ اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، کسی کو مقابلے کے لیے خود نہ للکارو، ہاں اگر دوسرا للکارے تو فوراً جواب دو، اس لیے کہ جنگ کی خود سے دعوت دینے والا زیادتی کرنے والا ہے، اور زیادتی کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے۔ مظلوم کے ظالم پر قابو پانے کا دن اس دن سے کہیں زیادہ ہوگا جس میں ظالم مظلوم کے خلاف اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ عورتوں کی بہترین خصلتیں وہ ہیں جو مردوں کی بدترین صفتیں ہیں: غرور، بزدلی اور کنجوس، اس لیے کہ عورت جب مغرور ہوگی تو وہ کسی کو اپنے نفس پر قابو نہ دے گی، اور کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، اور بزدل ہوگی تو ہر اس چیز سے ڈرے گی جو اسے پیش آئے گی۔ اللہ سے کچھ تو ڈرو چاہے وہ کم ہی ہو، اور اپنے اور رب کے درمیان کچھ تو پردہ رکھو چاہے وہ باریک ہی سا ہو۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ عقل مند کے اوصاف بیان کیجیے۔ فرمایا، عقل مند وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے موقع و محل پر رکھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سستی و کاہلی کرتا ہے وہ اپنے حقوق کو ضائع و برباد کر دیتا ہے، اور جو چغلخور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ دوست کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔